अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज एक बार फिर पेरेंटिंग सीरीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज का मौजू है दो तरह के वालिदैन। एक वो वालिदैन जो सख्त मिजाजी को फ़ौक़ियत देते हैं और उन्हें लगता है कि बच्चों को जो तरबियत करने का अंदाज़ है वो इंतहाई सख्त होना चाहिए। दूसरे वालिदैन वो होते हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, सख्ती नहीं, नरमी के साथ जो है वो बच्चों को पालना चाहिए, तरबियत करना चाहिए। दोनों के अपने अपने मिजाज हैं और दोनों के अपने अपने नताइज हैं जो उनको फेस करने होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपका बॉस हो और वो हर वक्त आप पर चिल्लाता हो, डांटता हो, गुस्सा करता हो, बस मार ही नहीं सकता बेचारा, लेकिन हम वो भी कर जाते हैं, तो अब ऐसे बॉस के साथ आपको जॉब करना और वो 8-9 घंटे की नौकरी करना आपको कैसा लगेगा? आपका वो टाइम कैसा गुजरेगा? और ऐसे बॉस के साथ अगर आपको 6, 7, 8, 10 साल गुजारने हों और डेली उसका यही रवैया आपके साथ हो, तो 10 साल आपके ज़िंदगी के कैसे 10 साल होंगे? और अगर आप ना गुजारना चाहें तो आपके पास ऑप्शन भी है, आपके पास पावर ऑफ चॉइस है, आप उसको छोड़ सकते हैं। एक और सिनेरियो है कि आपका बॉस इंतहाई नर्म मिजाज है, आपसे तरीके से बात करता है, आपकी ज़रूरियात का, आपकी इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखता है, आपको रिस्पेक्ट देता है। ऐसे शख्स के साथ आपको 8-10 घंटे की जो भी जॉब की टाइमिंग है आपकी, वो गुजारना कैसा लगता है? या आप इसके साथ 10 साल गुजारते हैं तो आपको कैसा लगेगा कि ज़िंदगी के 10 साल कैसे गुजरे? नाउ पुट दिस सिनेरियो इन चाइल्ड्स लाइफ। बच्चे की ज़िंदगी में इस सिनेरियो को देखिए कि वो जो बॉस सख्त मिजाज है, तसव्वुर कीजिए कि वो सख्त मिजाज वालिदैन है। आपके पास ऑप्शन था, आप जॉब छोड़ सकते हैं, बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है कि वो आपको छोड़ सकें, लेकिन वो क्या कर सकता है? 10 साल तक जो उसका बचपना है वो आपकी चीख व पुकार, डांट टपट, मारना धाड़ना, ये सब कुछ बर्दाश्त करके वो बड़ा होता है। तो तरबियत तो उसकी हो जाएगी, स्कूल से आपसे कुछ ना कुछ वो बन जाएगा, लेकिन उसके 10 साल का अरसा उससे पूछा जाए कि बेटा तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा, तो उसके बचपन में कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। यानी आपने बचपन में अगर मोहब्बत डिपॉज़िट की होगी उसके अकाउंट में यहाँ पर, तो वो अकाउंट में से आप बुढ़ापे में रिकवर कर पाएंगे, निकाल पाएंगे वो इमोशंस। और दूसरे बच्चे से पूछा जाए जिसके वालिदैन नर्म मिजाज थे, मोहब्बत करने वाले थे, उसको टाइम देने वाले थे, रोज़ाना उसके साथ खेलने कूदने वाले थे, उससे पूछा जाए कि तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा, तो यकीनी तौर पे उसके पास इतना कुछ होगा अच्छा पॉजिटिव बताने को आपको कि जिसको भी वो बताएगा वो भी खुश हो जाएगा। जबकि दूसरा बच्चा जिसको भी अपने हालात बताएगा कि मेरे वालिदैन ने मेरे साथ ये किया, वो जिस को बताएगा वो सब नेगेटिव स्टेट के अंदर जाएंगे। ये बच्चा तो होगा ही नेगेटिव स्टेट में, बाकी लोग भी जाएंगे। तो ये आपके सामने दो मिजाज मैंने रखे। जो लोग बहुत ज़्यादा जो वालिदैन, जो माएँ, जो बाप बहुत ज़्यादा सख्त मिजाजी रखते हैं अपने अंदर, उनके बच्चों में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है वो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं बच्चे। यानी स्ट्रेस जो है, जो आपको बड़ी उम्र में होता है, वो बच्चे बचपन में ही, अभी वो छोटे होते हैं लेकिन उनके ज़हनी दबाव में वो आना शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर गम और गुस्सा जो है वो पैदा होना शुरू हो जाता है। वो शक व शुबाहत उनके अंदर बचपन से ही वो शकी होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको किसी को भरोसा नहीं रहता। जो कायनात की सबसे उनसे ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाली हस्ती जिनको उन्होंने देखा खुदा के बाद, वही जब उनके ऊपर हर वक्त चिल्लाती रहेगी, चीखती रहेगी, मारती रहेगी, पीटती रहेगी, तो वो किस पे भरोसा करेगा? आप खुद सोच सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में वालिदैन क्या करते हैं? ज़हनी बीमारियों की वजह वालिदैन ख़ुद बन जाते हैं। गम गुस्सा उनके अंदर बच्चों में। फिर बोलते हैं कि बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं, बच्चे ज़िद्दी बहुत हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो वो ऐसे बहुत सारे अवामिल होते हैं पीछे
جو بچوں کو یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جو نرم مزاج کے والدین ہوتے ہیں ان کے بچے بہت زیادہ جو ہے وہ پیار محبت جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سافٹ ہوتے ہیں۔ عموماً جن مسائل کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے والدین کی جو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس مزاج والے والدین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ یہاں پہ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نرم مزاجی جو ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے، لیکن بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نرم مزاج والے جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچے نہیں بگڑتے، ایسا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پرابلم یہاں آتی ہے۔ یہاں بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہاں پر بچے کا آپ پورا بچپن تباہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ تو صرف چند بھی مسائل اس کے ساتھ آتے ہیں کہ زیادہ نرم مزاجی کر دی تو جو ہے وہ بچہ لاڈ پیار میں بگڑ گیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ایک بڑا مشہور فریز ہے، مشہور جملہ ہے جو آپ نے بھی بچپن سے سن رکھا ہوگا کہ کھلاؤ جو ہے وہ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے۔ بہت سارے لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کھلاؤ بہت اچھا لیکن سخت مزاج ہو جاؤ، جیسے شیر ہوتا ہے، رائٹ، اور بہت سخت مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر۔ یہاں پہ شیر کی آنکھ سے مراد یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ فوکسڈ رہیں، کیونکہ شیر جب کسی چیز پہ جو ہے فوکس ہوتا ہے تو وہ پھر دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اولاد کے لیے فوکسڈ ہو جائیں، اس کے بیہیویئر پہ فوکسڈ ہو جائیں۔ یہ شیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا شیر کی نگاہ سے دیکھنے کا کہ اس کو ایسے دیکھیں آپ کہ بس وہ آپ کی آنکھوں سے ڈرنے لگ جائے، یہ نہیں ہے۔ اور کھلاؤ سونے کا نوالا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہو سکتا ہے مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، چند گھنٹوں میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، آپ کی جو آنکھ جو شیر کی آنکھ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جو آپ کا بیہیویئر، جو آپ کا بات کرنے کا اسٹائل، جو بچوں کو پالنے پوسنے کا آپ کا طریقہ ہے، یہ جو بیہیویئر ہوتا ہے یہ ساری زندگی، مطلب آپ نے بچے کو ایک چکن ٹکا کھلایا، وہ شاید 2 دن بعد بھول جائے، لیکن آپ نے اس کو اگر مار لگائی ہو تو شاید کہ وہ ساری زندگی نہ بھولے۔ تو یہ فوڈ اور بیہیویئر کا جو ایک کمبینیشن بنایا ہوا ہے اس جملے کے اندر، آئی ڈونٹ نو اس کی کیا لاجک ہے، لیکن فوڈ جیسا بھی کھلائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کا نوالا نہ کھلائیں، آپ دال کھلائیں، لیکن بات محبت سے کریں۔ وہ دال نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑنا ہے، آپ کے سخت لہجے نے، سخت مزاج نے، بے جا روک ٹوک نے، ڈانٹ ٹپٹ نے، چلانے مارنے نے اس کی زندگی خراب کر دینی ہے، تکہ اور دال نے اس کی زندگی خراب نہیں کرنی۔ تو آپ بھلے سونے کا نوالا نہ کھلائیں اس کو، لیکن آپ اس کو جس نگاہ سے دیکھیں۔ جب خدا نے ایک ماں کی آنکھ دی ہوئی ہے تو ایک شیر کی آنکھ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شیر کی نگاہ ایک باپ کی نگاہ سے بہتر ہے، یا ایک شیر کی نگاہ ایک ماں کی نگاہ سے بہتر ہے؟ جو نگاہ خدا نے آپ کو دی ہے اور جو آپ کو ایک رشتہ دیا ہے اسی رشتے سے دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ طریقے سے اس کو عزت دیتے ہوئے جب آپ ڈیل کریں گے اسے، تو آپ کو اس طرح کے مسائل کبھی بھی نہیں آئیں گے کہ آپ کو اس کو شیر کی نگاہ سے دیکھنا پڑے۔ اور اگر شیر کی نگاہ سے دیکھنا ہو تو اس کے بیہیویئرس کو واچ کرنا ہے، اس کو مارنا دھاڑنا، درندہ نہیں بننا ہے اپنے خود۔ شیر کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب درندہ بن جانا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک پٹائی لگانی چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کے اندر ذہنی بیماریوں کی آپ وجہ بنیں اپنے مزاج کی وجہ سے، خود سوچ لیجئے جس سے بھی آپ سخت مزاجی سے پیش آتے ہیں، کبھی بھی وہ آپ سے جو ہے وہ اچھی مزاج سے پیش آئے گا؟ آپ کسی بینک میں جائیں اور سخت مزاجی سے پیش آئیں اور دیکھیں بینکر کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سخت مزاجی سے پیش آئیں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے سخت مزاجی سے پیش آئیں، دیکھیں آپ کے پیچھے کیا کرتا ہے۔ تو آپ اولاد کو کیسے جو ہے وہ پال سکتے ہیں سخت مزاجی کے ساتھ؟ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے پھر بڑھاپے میں؟ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو، پسند آئی ہو، تو کامنٹ باکس میں لازمی لکھ کے ہمیں بتائیے، تاکہ آپ کی فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں مزید کس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے۔ اگر آپ اس کو پسند کر رہے ہوں گے تو اوبویسلی وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگر آپ کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہوں تو ہم اس کی طرف جائیں گے، لیکن جو بھی ہے آپ فیڈ بیک لازمی ہمیں دیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔